چنانچہ حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے بخاری شریف کی 6066، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو ظن، بدگمانیاں، بری سوچیں اور غلط گمان رکھنے سے بچاؤ۔ فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ یہ جو گمان ہوتا ہے سب سے زیادہ یہی بندے کو جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے، اور اکثر سوچیں جھوٹی ہوتی ہیں، کیونکہ بیٹھ کے بندہ سوچ کچھ بھی سکتا ہے، گھر بیٹھا ہوا، فیملی میں بیٹھا ہوا، کسی جگہ بیٹھا ہوا بندہ کسی کے بارے سوچ کچھ بھی سکتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اکثر سوچنے سے، بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ یہ جو سوچیں ہیں نا یہ اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں بیٹھ کے جس کے متعلق جو سوچ رہے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے آپ جب اس کے منہ پہ وہ بات جا کے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے فرمایا گیا کہ بعض سوچیں جو ہیں ان سے تم بچا کرو، کیونکہ یہ سوچیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام سب سے بڑے حکیم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، حکمت والی باتیں بھی سرکار فرمانے والے ہیں۔ یہ حدیثیں، یہ حکمت بری حدیثیں ہوتی ہیں اگر ان پہ غور کیا جائے۔ اور علم حدیث میں ہی علم تصوف موجود ہے۔ صوفی کیسے بنتا ہے؟ صوفی علم حدیث کے ذریعے بنتا ہے، حضور کے فرامین پہ عمل کر کے صوفی بنتا ہے۔ ولی احادیث پر عمل کر کے ولی بنتے ہیں، حضور کے فرمان پہ عمل کر کے ولی بنتا ہے۔ تو سب سے بڑا تصوف، ولایت اور حکمت سب کچھ حضور علیہ السلام کی احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو سرکار نے پہلے فرمایا کہ کسی کے متعلق غلط نہ سوچو، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کرو، سنی سنائی بات پہ بدگمانی نہ کر دو۔ آگے فرمایا ولا تحسسوا، حضور فرماتے ہیں کسی کی باتیں چھپ چھپ کے نہ سنو۔ ولا تحسسوا، کسی کی باتیں خفیہ طور پر سننا، اس کو کہتے ہیں تحسس۔ ایک ہوتا ہے تجسس، وہ آگے آ رہا ہے، یہ ہے تحسس۔ تحسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دو بندے بات کر رہے ہیں تو آپ ان دو بندوں کی بات جان بوجھ کے کان لگا کے سنیں، دو بندوں کی بات کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یا آپ ان دو بندوں کے درمیان کوئی بھی غلط رنگ دینے کے لیے ان باتوں کو آپ کوئی بندہ اندر چھوڑ دیں کہ تم نے بتانا ہے مجھے یہ کیا بات ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کو کال کی جاتی ہے بغیر اجازت کے کسی کی بات کو ریکارڈ کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، پہلے اجازت لینی چاہیے۔ تو اس کے زمرے میں ہی آتا ہے تحسسوا، کہ فرمایا کسی کی بات کو خفیہ طور پہ ریکارڈ نہ کرو، کسی کی بات کو خفیہ طور پہ چھپ چھپ کے کان لگا کے سنو نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے فتنہ پڑتا ہے، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ تجسس کیا ہوتا ہے؟ تجسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے عیب، کسی کی برائی، کسی کا گناہ، اس کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ تجسس، اس تجسس میں ہر وقت پڑے رہنا کہ مجھے اس کا کوئی عیب ملنا چاہیے، مجھے فلاں بندے کا کوئی عیب ملنا چاہیے، مجھے فلاں بندے کی کوئی برائی ملنی چاہیے۔ تو اس تجسس میں پڑے رہنا، اس معاملے میں پڑے رہنا، اس سوچ میں پڑے رہنا، پھر بندہ باقی کاموں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، پھر انہی کاموں میں لگ جاتا ہے، اس کی چیز یہ پتہ کریں، اس کی چیز یہ پتہ کریں، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا برائی ہے، تاکہ ملا جلا کے ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ ولا تجسسوا، فرمایا تجسس نہ کرو، کسی کی خفیہ باتوں کو تلاش نہ کرو۔ دیکھو نا، ایک بندہ ہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ بند کمرے میں، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، بند کمرے میں کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا۔ اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ روئے گا تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے تجسس میں لگ جائیں، میں اس کے تجسس میں لگ جاؤں کہ اس نے یہ کیا ہے، ذرا اس کی تحقیق کی جائے، واقعی اس نے یہ کیا ہے بند کمرے میں، اچھا پتہ چل جائے کیا ہے، پھر لوگوں میں چوک میں کھڑے ہو کہ اس نے بند کمرے میں یہ کیا ہے، یہ بتانا۔
اب پہلے اس کا رب کا معاملہ تھا، لیکن جو آپ نے اس کو پھیلایا ہے، حضور علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ ولا تجسسوا، فرمایا کسی کے خفیہ عیب سب میں ہوتے ہیں، مجھ میں بھی عیب ہیں، ہوں گے، آپ میں بھی عیب ہو سکتے ہیں۔ کل ابن آدم خطا، ہر انسان، حضور فرماتے ہیں ہر انسان میں عیب ہوتا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اچھے عیب والے وہ بندے ہوتے ہیں، اچھے مجرم وہ ہوتے ہیں جو جرم سے توبہ کر جاتے ہیں، جو عیب سے توبہ، جو گناہ سے توبہ کر جاتے ہیں، جو برائی سے توبہ کر جاتے ہیں، اس رستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا عیب تم سب میں، ہر ایک میں پایا جا سکتا ہے، مگر جو ہے اچھا بندہ وہ ہے جو اس عیب کو چھوڑنے کی ٹھان لیتا ہے کہ میں نے دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا، میں نے دوبارہ یہ جرم نہیں کرنا۔ تو اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے معاملات میں توجہ زیادہ ہونی چاہیے، اور اپنا جو نامہ اعمال ہے اس کو پرکھنا چاہیے، ایک ایک زندگی کا لمحہ پرکھنا چاہیے، ایک ایک پل پرکھنا چاہیے، ایک ایک دن پرکھنا چاہیے، ایک ایک رات پرکھنی چاہیے، ایک ایک لمحہ پرکھنا چاہیے، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک جگہ پرکھنی چاہیے، فلاں جگہ، فلاں وقت، فلاں دن، فلاں تاریخ کو، فلاں سال، فلاں مہینے میں نے کیا گناہ کیا تھا۔ یہ جب بندہ سوچے گا تو پھر کسی کے گناہ کے تجسس میں نہیں پڑے گا، پھر کسی کے پیچھے نہیں جائے گا کہ اس کا کیا عیب ہے، اس میں کیا غلطی ہے۔ نا حکمت والی بات ہے، نا محبت والی بات جو حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے، لا تحسسوا ولا تجسسوا، فرمایا ایک تو کسی کی چھپ چھپ کر باتیں نہ سنو، اور دوسرا فرمایا کہ خفیہ طور پر کسی کے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، اور کسی کا عیب مل اگر جائے، تمہارے سامنے بیان ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا، فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس بندے کے سامنے کسی کی کوئی غلطی آ جائے، عیب آ جائے، اگر وہ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو ہمارے اندر کتنے جرم ہوتے ہیں، ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم میں سے چاہتا ہر بندہ ہے قیامت والے دن ہمارا رجسٹر نہ کھلے، گناہوں والا رجسٹر باندھ ہی رہ جائے۔ تو اس کا ایک بڑا ہی آسان طریقہ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی سوچ کو کنٹرول میں رکھنا۔ تب تک بندہ کسی کے بارے غلط بولتا نہیں جب تک غلط سوچتا نہیں ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے بندہ کسی کے متعلق بدگمانی کرتا ہے، غلط سوچتا ہے، اس کے بعد آگے بولنا شروع کرتا ہے۔ تو سرکار نے اس لیے فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی جو خفیہ غلطی ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، اور آگے فرمایا ولا تناجشوا۔ تناجشوا کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر بڑائی مت چاہو۔ یہ اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں اچھا ہوں فلاں برا ہے، میں بڑا ہوں فلاں چھوٹا ہے، مجھ میں کبر ہے، میں تکبر والا ہوں، فلاں چھوٹے درجے والا ہے، فلاں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ جو اپنے اندر ایک تکبر ہے، بڑائی ہے، حضور علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا کہ جو تمہارے سامنے لوگ موجود ہیں، تمہارے آس پاس لوگ موجود ہیں، تمہارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ولا تناجشوا، ہرگز انہیں چھوٹا نہ سمجھو۔ منزل میں، مرتبے میں، رتبے میں، مقام میں، اپنے جو لوگ ہیں، رشتہ دار، دوست احباب ہیں، ان کو اپنے سے چھوٹا یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ولا تناجشوا، چھوٹا مت سمجھو، ولا تحاسدوا، یہ چوتھی بات ہے، بلکہ پانچویں۔ پہلی بات ہو گئی بدگمانی والی کہ لوگوں کے متعلق بدگمانی نہ کیا کرو، سرکار نے آغاز یہاں سے کیا کہ برا سوچا نہ کرو۔ پھر فرمایا کسی کی خفیہ باتیں نہ سنا کرو، چھپ چھپ کر باتیں نہ سنا کرو۔ پھر فرمایا کہ خفیہ طور پر کسی کے عیب تلاش نہ کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ کسی کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھا کرو کہ یہ تو چھوٹا ہے، اس میں تو۔ اب دیکھیں اس پر بڑی پیاری ایک بندے نے بات کی، وہ بڑی پیاری بات ہے۔ کسی نے کہا کہ جو آپ سے چھوٹا ہوتا ہے نا عمر میں، جو آپ سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ یار میری عمر زیادہ ہے، اس لیے میرے زندگی کے دن بھی زیادہ ہیں اور میرے گناہ بھی زیادہ ہیں، اور جو چھوٹا ہے اس کے گناہ تھوڑے ہیں۔ اور جو آپ سے بڑا ہے اس کو بھی اچھا سمجھو کہ وہ آپ سے بڑا ہے، اس کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں۔ تو اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو اپنے سے چھوٹا مت سمجھو، بلکہ اپنے سے بڑا ہی سمجھو، اپنے سے نیک سمجھو، اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے۔ ولا تحاسدوا، اگلی بات سرکار نے فرمایا کسی سے جلا نہ کرو، حسد نہ کیا کرو۔ کسی کے رتبے سے، کسی کے منصب سے، کسی کے مقام سے، کسی کے سٹیٹس سے تم حسد نہ کیا کرو۔ کسی کو اللہ عزت دے دے تو تم اس عزت سے حسد نہ کیا کرو، اس عزت سے جلا نہ کرو۔ لا تحاسدوا، حسد آپس میں ایک دوسرے سے
सरकार एक बंदे को नहीं सारी उम्मत को इरशाद फरमाने, फरमाया आपस में एक दूसरे से हसद ना किया करो। क्यों? हजूर के फरमाने का मकसद ये था कि मेरी उम्मत में लोग अमीर भी होंगे और बज़ाहिर कम पैसे वाले गरीब भी होंगे। मेरी उम्मत में लोग जो हैं वो मनसब और मकाम और स्टेटस वाले भी होंगे, और ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास बज़ाहिर दुनिया में कोई मनसब मकाम स्टेटस नहीं होगा। तो ये ना हो कि छोटे रुतबे वाले बड़ों से हसद रखने लग जाएं, बड़ों से जलने लग जाएं। तो इसलिए हजूर ने फरमाया ला तहासदू, ये वाला ऐब और ये वाली बीमारी तुम्हारे अंदर बोलिए ना, ये बीमारी अंदर नहीं होनी चाहिए। वला तहासदू, एक दूसरे से जलना नहीं चाहिए। वला तबागदू, अगली चीज सरकार ने इरशाद फरमाई, फरमाया एक दूसरे से नफरत ना किया करो। एक दूसरे से नफरत होती है दिल की, मोहब्बत भी दिल में होती है, नफरत भी दिल में होती है। इजहार अपने अमल से होता है। आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत है तो आप उसे कह सकते हैं कि मुझे आप अच्छे लगते हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है। आपके दिल में किसी के लिए नफरत है, आप इजहार कर सकते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत है। तो सरकार फरमाते हैं कि तुम्हारे दिल में किसी की नफरत होनी ही नहीं चाहिए, इजहार तो बाद की बात है। मिसाल के तौर में किसी भी बंदे के दिल में किसी दूसरे बंदे के बारे नफरत मौजूद है, वो इजहार ना भी करे फिर भी उस नफरत से ही मना किया गया। दिल में है तो क्यों है, दिल में भी नहीं होनी चाहिए। वला तबागदू, नफरत होती ही दिल में है। सरकार ने फरमाया वला तबागदू, एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे से बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। अगली बात हजूर फरमाते हैं वला तदाबरू, ये एक ही हदीस है, बड़ी हकीमाना हदीस है, जिसमें सरकार फरमाते हैं ला तदाबरू, इसका मतलब है वला तुवल्लू ज़ुहूरकुम अन इख्वानिकुम, अपने भाइयों से मुंह ना फेरा करो। अपने मुसलमान भाइयों से, यहाँ पे सगे भाई नहीं कि जो एक ही माँ के पेट में रहे, वो मुराद नहीं है, वो तो ज्यादा मुराद है। मुसलमान भाई जो भी यहाँ फरमाया अपने मुसलमान भाइयों से मुंह ना फेरा करो, अपने मुसलमान भाइयों को कांड ना कीती करो। ये मतलब है वला तदाबरू, अपने मुसलमान भाइयों को कमर ना किया करो, उनसे चेहरा फेरा ना करो, उनसे रुख फेरा ना करो। यानी ये होता है ना कि बदगुमानी से सरकार ने बात शुरू की और चेहरा फेरने तक सरकार ले गए। और बात शुरू भी ऐसे तसलसल यही है, पहले बंदे के ज़हन में किसी के मुतालिक गलत बात आती है, बदगुमानी करता है, किसी के मुतालिक गलत सोचता है, ये ऐसा होगा, फिर तजस्सुस में लग जाता है, फिर उसका ऐब ढूंढना शुरू करता है, ज़रा तलाश करें इसमें ये ऐब है या नहीं है। फिर तरतीब वार यूं आगे चलते फिर क्या करता है बंदा, बिल आखिर उससे मुँह ही फेर लेता है कि मैंने तेरे मुतालिक जो सोचा था तेरे अंदर वो ऐब मौजूद है, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। तो सरकार ने फरमाया तुमने गलत सोचना ही नहीं था, तुम्हें कहा किसने था गलत सोचो। अगर गलत सोचा था उसके बाद तुमने उसके ऐब को तलाश ही नहीं करना था। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी छुप छुप के उसकी बातें सुनने की, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके ऐब को तलाश करने की। वो उसका और रब का मामला था, तुमने उसको हवा दी, उसकी वजह से तुम्हारे दिल में भी नफरत हुई, उसके दिल में भी नफरत हुई। इसके बाद लड़ाई बढ़ी तो क्या हुआ, तुम्हारी आपस में कता ताल्लुकी हो गई, तदाबुर हो गया, ताल्लुक टूट गया, एक दूसरे से रुख फेर लिया गया, उसने भी रुख फेर लिया, तुमने भी रुख फेर लिया। तो सरकार ने पहले ही फरमा दिया कि एक दूसरे के मुतालिक तुमने गलत सोचना ही नहीं है। जब गलत सोचोगे नहीं तो उसके बाद नौबत यहाँ तक नहीं जाएगी कि बिल आखिर तुम अपने मुसलमान भाइयों से चेहरा ही फेर लो। वला तदाबरू, ये वो बात है। तो ये तकरीबन जो है वो कितनी बातें हो गई। पहले है सरकार ने बदगुमानी के मुतालिक फरमाया कि किसी के मुतालिक बदगुमानी ना करो, गलत सोचो ना। फिर सरकार ने फरमाया किसी की छुप छुप कर बातें ना सुनो। तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया कि किसी के छुपे हुए जो ऐब हैं, जो उसके और रब के दरमियान हैं, उसको तुम तलाश मत करो, उसके तजस्सुस में ना पड़ो। चौथे नंबर पर फरमाया वला तनाजशू, के सामने वालों को अपने से छोटा ना समझा करो। पांचवें नंबर पर फरमाया कि एक दूसरे से हसद ना किया करो, एक दूसरे के मकाम व मनसब से जला ना करो। और छठे नंबर पर फरमाया एक दूसरे से नफरत ना किया करो, बुग़्ज़ ना रखा करो। और सातवें नंबर पर फरमाया वला तदाबरू, बिल आखिर एक दूसरे से चेहरा मत फेरा करो। यानी ताल्लुक़ कायम रहना चाहिए, जो भी हो ताल्लुक़ जो है वो कायम। यानी वो किसी ने कहा था कि अनाओ नफ़रतों खुद गर्जियों के ठहरे पानी में। अना होती ना अनानियत, आपको समझ आ रही है? अनाओ नफ़रतों, ये तीन चीज़ें, अनाओ नफ़रतों खुद गर्जियों। खुद गर्ज बंदा होता है ना, बस मेरा काम हो जाए, अगला भाਵੇਂ डटे खुए जाए।
تو کسی نے لکھا، بڑی پیاری بات لکھی کہ اناؤں نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں، محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے چہرہ مت پھیرا کرو، ایک دوسرے کی طرف کمر نہ کیا کرو۔ اور آگے فرمایا وکونوا، کیا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ سرکار ہم ایک دوسرے کے متعلق غلط سوچیں بھی نہ، ایک دوسرے کے جلیں بھی نہ، ایک دوسرے سے نفرت بھی نہ کریں، ایک دوسرے سے چہرہ بھی نہ پھیریں، ایک دوسرے کے خفیہ عیب بھی تلاش نہ کریں۔ حضور آپ نے ہر چیز سے منع کر دیا، تو پھر کیسا تعلق ہمارا آپس میں ہونا چاہیے؟ سرکار فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہا کرو۔ یہ تعلق ہے جس کی سرکار نے ہمیں تاکید دی ہے، تاکید دلائی ہے۔ فرمایا یہ تعلق میں چاہتا ہوں، یہ تعلق رب چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بدگمانی پر مبنی ہو، نہ آپ کے ذہن میں کسی کے متعلق بدگمانی ہو، نہ آپ کسی سے جلتے ہوں، نہ آپ کسی سے نفرت کرتے ہوں، نہ ہی آپ کسی کے خفیہ عیب تلاش کرتے ہوں، اور نہ ہی آپ چھپ چھپ کے کسی کی باتیں سنتے ہوں، نہ ہی آپ سامنے والے کو چھوٹا سمجھتے ہوں، نہ ہی آپ اس سے چہرہ پھیرتے ہوں۔ کوئی بھی ایسا برا تعلق نہیں ہونا چاہیے، بس آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تو یہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت بڑی اور بڑی محبت بڑی حدیث مبارکہ ہے جس کو ذکر فرمایا ہے، اور پھر ہم قربان جائیں اور ہم جو ہیں وہ ہماری جانیں بھی قربان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ذاتوں پر، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر، ایسے عظیم صحابی جنہوں نے سرکار کا یہ فرمان ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ساری بات حضرت ابو ہریرہ نے ہم تک پہنچائی ہے۔ ہمارے نبی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر صحابہ کرام کے احسان ہے کہ سرکار کا ایک ایک فرمان ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی پوری بات ہے کہ میں حضور کے پاس بیٹھا تو حضور نے مجھے یہ حکمت بھری نصیحتیں کچھ ارشاد فرمائیں کہ مسلمانوں کا جو آپس میں تعلق ہے، مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ مسکرا کے بولیں سبحان اللہ، مسکرا کے، مقصد سبحان اللہ نہیں، مقصد مسکرانا ہے، تو مسکراتے رہا کریں، چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اچھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک خوبصورت اور مثالی جو مسلمان معاشرہ ہے وہ قائم کرنے کے لیے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جس معاشرے کے اندر یہ عیب نہیں ہوں گے، کیا وہ محبت والا معاشرہ نہیں ہوگا؟ کیا اس معاشرے میں کبھی لڑائی ہوگی؟ یار گل دیکھو کہ حضور نے گل شروع یا تو کی تھی کہ کسی کے بارے برا سوچنا ہی نہیں، یہ نہیں، بات بعد میں ہے کہ کسی کی باتیں سننا، کسی سے چہرہ پھیرنا، کسی سے جلنا، ساری باتیں بعد میں ہیں۔ پہلی بات ہی سرکار نے یہ فرمایا کسی کے بارے تم نے برا سوچنا ہی نہیں ہے، بدگمانی کرنی ہی نہیں ہے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ کسی کے پاس اپنا پہلے موٹر سائیکل ہے اور مہینہ گزرا اس نے گاڑی لے لی تو ہم اس پہ بدگمان ہو جائیں گے، نہیں انہیں کچھ نہیں کیتا ہوئے گا، نہیں اس نے کچھ ایسا کیا ہوگا۔ یعنی 100 سوچیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، ہم کسی کے متعلق بھی غلط سوچ لیتے ہیں، بدگمانی کر جاتے ہیں، تو پھر اس سے آگے نفرتوں کے رستے کھلتے ہیں، نفرتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جس سے معاشرے میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو بھی تو اس کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو الجھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا سب سے بہترین کام یہ ہے، اور اچھا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے اس حکم پہ عمل کرتا ہے، فَأَصْلِحُوا، فرمایا آپس میں صلح کروایا کرو، آپس میں صلح کروایا کرو، جہاں پہ کوئی مسئلہ بن بھی جائے فرمایا وہاں صلح کروایا کرو، وہاں پر آگ نہیں لگانی چاہیے۔ تو یہ ایک خوبصورت مسلمان معاشرہ بنانے کا ایک طریقہ ہے۔